یہ اب ہم مین روڈ پہ پہنچ گئے ہیں. سڑک کے دونوں طرف باغات. بحرین 37 کالام 73 کو بار بار ذکر کیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڑو کے باغات ہے. یہ میرا خیال ہے 7 نمبر ہے. اللہ خدا خیر. اڑو ابھی اس میں ٹائم ہے. میں شرین زادہ ہوں اور اس وقت مٹھا بائی پاس پر موجود ہوں. سڑک بھی اچھی ہے اور دوسری بات یہ کہ السلام علیکم ناظرین. میں شرین زادہ ہوں اور اس وقت مٹھا بائی پاس پر موجود ہوں. میں نے یہ مٹھا بائی پاس اس لیے آپ کو مطلب آج دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کالام جانا چاہتے ہیں، بحرین جانا چاہتے ہیں، باغ ڈیری، تو مٹھا بازار بہت ہی زیادہ مطلب وہاں رش ہے. اور یہ جو بائی پاس ہے یہ سیاحوں کی سہولت کے لیے اور مقامی لوگوں کی سہولت کے لیے بہترین ہے. اگر آپ دیکھیں ایک تو یہ خوبصورت بہت زیادہ ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو دریائے سوات بھی صاف دکھائی دیتا ہے. اسی طرح ہر طرف ہریالی اور بیچ میں گاؤں، باغات. تو آپ کو ایک خوبصورت ویو بھی دیکھنے کو ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رش سے بھی بچ سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں. وہ اس لیے اگر آپ بائی پاس کو استعمال کرتے ہیں تو جو بازار میں مٹھا بازار میں اگر کسی کا کام ہے تو وہ ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا اشیاء خوردنوش وغیرہ خریدے اور اپنا کام جو ہے نا وہ کرے. تو صرف میں اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ آج کل سیزن ہے، بہت زیادہ رش ہے مٹھا بازار میں. یعنی اگر آپ اسلام آباد سے آتے ہیں تو پشاور موٹر وے سے پھر سوات موٹر وے سے پھر منگورہ جی ٹی روڈ کو ہوتے ہوئے لنڈاکیا کے مقام پر آپ نے شموزو برج پر مڑنا ہے اور شموزو برج سے پھر سیدھا یہ روٹ ہے. تو جب آپ مٹھا پہنچ جائیں گے تو مٹھا بائی پاس پہ آپ نے یہ اس طرف آنا ہے. تو یہ آپ کے لیے تقریباً کوئی گھنٹہ ٹائم جو ہے نا ٹریفک سے آپ بچ جائیں گے. چونکہ آج کل سیزن ہے، رش بہت زیادہ ہے، سیاح بھی آ رہے ہیں، مقامی لوگ بھی ہیں، تو وہ ٹریفک میں بندہ پھنس جاتے ہیں. اور ٹریفک پولیس اہلکار یعنی جتنے بھی ہمارے ٹریفک کے جو انچارج ہے یہاں پر، ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وہ یہاں پر کنورٹ کرے ٹریفک کو بائی پاس پر. یہ ایک تو آسانی ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ ٹریفک بھی رواں دواں ہوگا بازار میں. تو ساتھ رہے، میں نے تھوڑا سا آگے بھی آپ کو دکھانا ہے. اور یہ بالکل مٹھا شہر مطلب سے شروع ہوتی ہی یہ بائی پاس جو ہے نا وہ کرتا ہے، مطلب علیحدہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو ساتھ رہیں. یہ تھوڑا سا ایریا اگر آپ دیکھیں تو پہاڑ کو کاٹ کے یہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین کام ہوا ہے. یہ پی ٹی آئی کے سابقہ دور میں یعنی سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے اپنے دور میں یہ بنایا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زمینوں کے لیے. میرا نہیں خیال کہ زمینیں تو اپنی جگہ، لیکن سیاحوں کی سہولت کے لیے، لوگوں کی سہولت کے لیے یہ بہترین ہے. تو ہر چیز پر تنقید جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، لیکن مثبت ہونی چاہیے. میرے حساب سے تو یہ انہوں نے بہت ہی بہترین کام کیا ہے. اور اسی طرح انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کانجو بائی پاس اور بانڈئی والا یعنی کبل بائی پاس اور برا بانڈئی بائی پاس وہ بھی کیے ہیں. تو یہ بہترین ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا ہے. دا گندگی دلتے پہلا ہوئی دل پکار دیجنا دا گندگی ویسی یقین. سڑک ہے، ایک تو سڑک بھی اچھی ہے اور دوسری بات یہ کہ ویو بہترین ہے، نظارہ یہاں سے شاندار ہے.
اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چلتی ہے جب بادل ہو، اور عصر کے ٹائم میں بھی یہاں کافی لوگ آ جاتے ہیں اور وہ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دونوں طرف باغات، ہریالی، لیکن اب یہ ایک مسئلہ ہوگا کہ جتنے بھی بائی پاس بن جاتے ہیں تو لوگ وہاں دکانیں، گیراج اور پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، تو وہ خوبصورتی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس خوبصورتی کو برقرار رکھنا ہے تو اس کے قریب دکانوں کا جو مارکیٹ وغیرہ یہ بناتے ہیں، اس پر پابندی ہونی چاہیے تاکہ لوگ انجوائے بھی کریں، اور خوبصورتی ہے ہر جگہ تو دکان، گیراج۔ ہاں اگر گھر اپنے بنانا ہے تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے بنائے اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھے، چونکہ یہ بائی پاس سے پہلے تو یہاں نہ دکان تھا اور نہ ہی سارے کھیتی باڑی کے لیے زمینیں تھی، باغات تھی۔ یہ پورا مٹا سٹی ہے، سامنے دریائے سوات بہتا ہے منگورا کی طرف، صاف پورا علاقہ دکھائی دیتا ہے، ہر طرف ہریالی ہے، اس کے بیچ میں آبادی ہے، اور جتنے بھی آپ درخت دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے، یعنی جو باغات ہے وہ یہاں سے نظر آ رہی ہے، خاص کر اڑو کے باغات زیادہ ہے۔ انتظامیہ اس طرف توجہ دے اور ٹریفک کو اس طرف ڈائیورٹ کر دے، یعنی تو وہ زیادہ بہتر رہے گا سب کے لیے، یعنی سیاحوں کے لیے بھی اور عام شہریوں کے لیے بھی۔ یہ ایسا ہے کہ یہ جو بائی پاس ہے، ویسے تو ایک ہی بائی پاس لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے دو بائی پاس۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا میں ادھر رک جاتا ہوں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اڑو کے باغات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ باغات میں نے جو آپ کو بار بار ذکر کیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڑو کے باغات ہے۔ یہ میرا خیال ہے 7 نمبر ہے، ابھی یہ جولائی کا مہینہ ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تیار نہیں ہے ابھی، یہ ابھی لیٹ آئے گا۔ اللہ خدا خیر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ بہترین ہے یہاں۔ دیکھ سکتے ہیں بہترین اڑو، ابھی اس میں ٹائم ہے، تو آپ اگر کالام بحرین جاتے ہیں تو راستے میں تھوڑا سا رکے، بچوں کے لیے آپ اڑو توڑے اور کھائے۔ یہ تو خیر راستے میں بھی بہت زیادہ دستیاب ہے جگہ جگہ پر، تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور یہ سستا بھی ہے، اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ یہ میں صرف آپ کو مٹا بائی پاس کی افادیت بتانا چاہتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یہ سوچا کہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ سڑک کے دونوں طرف باغات۔ تو یہ چونکہ مٹا بائی پاس اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک حصہ یعنی جو ابھی ہم اس پر سفر کر رہے ہیں، یہ بیدرہ سے شروع ہو جاتا ہے اور یہاں چپریال روڈ پہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی چپریال روڈ جو ہے نا، اس سے آگے پھر آپ بہار، یہ بورڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے رہنمائی کے لیے باقاعدہ طور پر ضلع انتظامیہ یعنی نیچے نے یہ پازل بانڈا، مٹا بازار اور پشاور کے لیے خیبر پختونخوا ہائی وے اتھارٹی والوں نے کیا ہے۔ تو یہ چپریال مٹا، یعنی چپریال اور پازل بانڈا، بہار، اڈنگار رائٹ پہ، اور اس طرف آپ منگورا اور مٹا بازار پہ، یہ بھی مین روڈ ہے۔ تو یہ جو بائی پاس ہے، یہ صرف یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے کٹ گیا ہے، یہ ہم مین روڈ پہ آ گئے،
تو یہاں سے پھر آپ نے رائٹ مڑنا ہے، یعنی سیدھا اگر آپ جاتے ہیں تو مٹا بازار جائیں گے، اور اگر آپ رائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ منگورہ، اسلام آباد اور پشاور کے لیے سیدھا یہ روٹ ہے، یعنی آپ مٹا بازار کو مکمل طور پر بائی پاس کرتے ہیں۔ تو اب تک جو ہے نا تقریباً یہ 1 کلومیٹر یہ ہوگا، تو 5 اور 1 کوئی 6 کلومیٹر کا بائی پاس ہے یہ، اور اس پر دونوں طرف باغات ہیں۔ تو اس کی خوبصورتی کو بچانے کے لیے آبادی سے اجتناب کیا جائے تو کیا ہی بات ہوگی، اور اگر آبادی یہاں بھی پہنچی تو پھر تو معاملات ہی ختم ہو جائیں گے، پھر تو یہ کمرشل مارکیٹ ہو جائے گا۔ جتنے بھی بائی پاس ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اس کے لیے قانون ہونا چاہیے کہ وہ اس پر آبادی نہ کرے یا سڑک سے کافی ہٹ کے کرے۔ تو یہ اڑو کے لیے ٹرک لوڈ ہو رہا ہے اور مختلف علاقوں میں لے جا رہے ہیں، اور ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک بہترین بائی پاس بنا ہے، یعنی اگر آپ مین روڈ پہ جاتے ہیں تو وہ ہے 3 کلومیٹر 3.5 یا 4، اور یہ ہے 6.5 کلومیٹر یا 7 کلومیٹر۔ تو چونکہ میرے پاس میٹر لگا ہوا ہے، میں اسی حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلط بیانی سے میں کام نہیں لے رہا، جو دیکھ رہا ہوں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ایک بہترین بائی پاس ہے، اور آپ اس پر سفر کر کے انجوائے کریں گے، شہر کے جھنجھٹ سے آپ محفوظ ہوں گے۔ اور لیکن پولیس اہلکار، جو ٹریفک پولیس اہلکار ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دونوں چوک پر، یعنی مین جو کالام روڈ سے روڈ علیحدہ ہو جاتا ہے مٹا بریم پل کے ساتھ، تو یہاں بھی پولیس اہلکار ہونی چاہیے، اور بیدرہ کے مقام پر بھی پولیس اہلکار ہونی چاہیے، تاکہ وہ سیاحوں کو اور مٹا بازار میں جس کا کام نہ ہو اس کو اس طرف کرے، چونکہ یہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بائی پاس کا، خاص کر سیاحوں کو۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا اب یہاں پھر آپ کو سامنے بورڈ آ گیا ہے، منگورہ 28 کلومیٹر، پشاور 208، بحرین 37، کالام 73۔ لیکن اگر آپ مین روڈ سے جائیں گے تو یہ صورتحال ہے، اگر آپ بائی پاس سے جائیں گے تو شاید 1-2 کلومیٹر کا فاصلہ بڑھ جائے یا 3 کلومیٹر کا۔ تو اب ہم یہ بریم برج پہنچ گئے، یہاں سے پھر آپ ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ یہ اب ہم مین روڈ پہ پہنچ گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جو یہ والا راستہ، یہ مین کالام روڈ ہے، لیکن ہم بائی پاس پہ آئے۔ اگر بازار سے آتے تو بہت ہی زیادہ رش، لیکن ہم نے وہ راستہ بالکل بہترین طریقے سے طے کیا۔ اب ہم جائیں گے منگورہ کی طرف۔ یہ بریم پل، اور بریم پل سے سیدھا کانجو، اور کانجو سے پھر چکدرا موٹر وے، سوات موٹر وے، اور پھر آپ سیدھا جائیں۔ تو یہ صرف میں نے آپ کے لیے کرنا تھا تاکہ سیاحوں کو آسانی ہو، ان کا وقت ضائع نہ ہو۔ بلا وجہ یہاں پر 1-2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ ضرور رکنا پڑتا ہے، ٹریفک جام رہتا ہے۔ تو اللہ حافظ۔